کہ جو انسان کسی وقت کے حاکم ظالم اور مجرم کو مخاطب کر کے کہے کہ تو مجرم ہے، تو ظالم ہے، تو بدبخت اور بدمعاش ہے، جو اس کو مخاطب کر کے کھل کر بات کرے اور پھر وہ اس کو قتل کر دے تو وہ سید الشہداء کے قریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان سید الشہداء تک پہنچے گا کہ جو انسان کسی وقت کے حاکم ظالم اور مجرم کو مخاطب کر کے کہے کہ تو مجرم ہے، تو ظالم ہے، تو بدبخت اور بدمعاش ہے، جو اس کو مخاطب کر کے کھل کر بات کرے اور پھر وہ اس کو قتل کر دے تو وہ سید الشہداء کے قریب پہنچے گا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اس کا مقام سب سے زیادہ بلند بتایا کہ جو وقت کے حکمرانوں کو ٹھوک دے اور ان کے سامنے جرأت کی بات کرے۔ آج بہت سے ایسے مولوی جو اپنے کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث مانتے ہیں اور اہل حدیث یا سلفی بولتے ہیں، کچھ حنفی بھی اس میں ہیں اور کچھ دیگر مسالک کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حاکم کو آپ جرم کرتے دیکھیں تب بھی زبان بند رکھیں، اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں اور اس کو حاکم مانتے رہیں اور اس کی اطاعت کرتے رہیں۔ آپ ٹی وی پر دیکھیں کہ وہ بدکاری کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کو حاکم مانیں۔ اب یہ جو مولوی ہیں، دنیا دار، خبیث، گندے، غلیظ، ناپاک مولوی، جنہوں نے مولویوں کی صورت اختیار کر کے داڑیاں بڑھا کر اور امامے باندھ کر اور لباس مولویوں کے پہن کر اور مشائخ کے پہن کر پوری امت کو دھوکہ دے رکھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی انہی کے ساتھ جائیں گے، ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، وقت کے فرعونوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ یہ سب ٹرمپیے ہیں، دجالیے ہیں، یہ نتنیاہو کے خدام اور غلام ہیں۔ اس لیے ہمارے سامنے جو کردار ہے وہ مومن کا ہے، مومن و آل فرعون کا کردار ہے۔ ہمیں اس آیت کے ایک ایک لفظ کو یاد کرنا چاہیے، اس کو رٹنا چاہیے، اس آیت کا پورا، ان آیات کا ایک چارٹ بنا دینا چاہیے اور اس میں آیتیں بھی لکھی ہونی چاہیے، اردو کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے، انگلش کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے اور اس کو پھر اتنا پھیلانا چاہیے، اتنا عام کرنا چاہیے کہ ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں، ہر آبادی میں وہ چارٹ نظر آئے، اس کو اسکرین پر لگا دیا جائے، اس کو موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کی جو راستے ہیں ان کے ذریعے اتنا پھیلایا جائے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو جو کردار پسند ہے وہ مومن کا پسند ہے، جو فرعون کے خاندان کا تھا اور جس نے کھل کر بات کی تھی، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کی ایک سورہ اسی کے وصف مومن سے موسوم کر دی ہے۔ یہ نوجوانوں کو یہ کام کرنا چاہیے، ان آیتوں کا انتخاب کر کے یہاں مدرسے کی طرف سے خاص طور پر کیا جائے، بڑا سا چارٹ بنایا جائے، یہ آیتیں لکھی ہوں اور ترجمہ انگریزی میں اور ہندی میں اور اردو میں لکھا ہوا، اور اس کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہے جو کردار مطلوب ہے۔ اور آج کے دور میں پوری امت مسلمہ کو امریکہ سے کہنا چاہیے، ٹرمپ سے کہنا چاہیے، تیرا انجام بربادی ہوگا۔ تو نے جس طرح اسکول کی بچیوں کو ایران میں مارا ہے اور بے گناہوں پر جو حملے کیے ہیں، یہ سب سارے حملے واپس امریکہ پر ہوں گے اور تیرے وجود پر ہوں گے، تیرا خاتمہ ہوگا، تیرے ملک کا خاتمہ ہوگا، تیری طاقت اور بادشاہت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ لکھ لے تو، جو عذاب قوم عاد پر آیا، جو قوم سمود پر آیا، وہ آج کے امریکہ پر آئے گا، اسرائیل پر آئے گا، اور جو بھی ان کا ساتھ دینے والے ہیں، عرب ہو یا عجم، ان پر وہ عذاب انشاءاللہ آ کے رہے گا۔ یہ ہے پیغام آج کے اس سبق کا، سورہ مومن کی ان آیات کا۔ ظاہر ہے کہ آیتیں تو بہت تفصیل چاہتی ہیں لیکن اتنا وقت نہیں، اس لیے بس ان آیتوں کو یاد دلانا مقصود تھا، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، بات سمجھ میں آ گئی، اور یہ جرأت، یہ ہمت، یہ صداقت اور یہ شجاعت اس بندے مومن کے سامنے آئی جو حضرت موسیٰ کا ساتھ دے رہا تھا اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ تم ان کی جان لینا چاہتے ہو، ان کا جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ مومن ہے۔ اسی لیے اسی طرح ایران کا کیا جرم ہے؟ صرف یہ کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہیں، غزے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی جرم ہے، یہی جرم ہے، خوب واضح ہے بات، دو چار کی طرح۔
اس کے علاوہ جو خبیث، جو مجرم، جو بدماش مولوی شیعت و سنیت کے جھگڑے کھڑے کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہے، تو کافر سے لڑ رہا ہے، تو ہمیں تو اس لڑائی کو دیکھنا ہے، لطف لینا ہے، وہ دنیا کے کتے، خبیث، بد انجام، منحوس، مجرم لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے اپنے دینداری اور اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا علم ان پر لعنت، ان کی دینداری ان پر لعنت، اور ان کی زبان ان پر لعنت۔ وہ اس دنیا کے کتے ہیں اور خبیث ہیں۔ تو یہ حقیقتیں پوری دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے، بغیر لاگ لپیٹ کے۔ لاگ لپیٹ نہیں چلے گی، شہید ہونے والے شہید ہوں گے، زندہ رہنے والے زندہ رہیں گے، حق بہرحال ثابت ہوتا رہے گا، حق غالب آئے گا، جلدی آیا دیر آئے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ساعتوں میں، رمضان کے روزوں میں، رمضان کی شبوں میں، اے اللہ رمضان المبارک کے مبارک اوقات میں اس امت مسلمہ کے لیے فتح کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس امت کو فتح عطا فرما، اس امت کو عزت عطا فرما، اس کو بلندی عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کو ایسے مجرموں سے نجات نصیب فرما جو اس پر مسلط ہے اور اس کے اندر گھس کر قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، حدیثوں کی تعریف کر رہے ہیں، انبیاء کرام کی سیرت کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں اور امت کو توڑنے میں اور اس کو تفرقے میں ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ایسے مجرموں سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ وقت کے فرعون ٹرمپ اور اس کے چیلے چپاٹے اور مجرم اور خبیث وقت کے دجال نتنیاہو اور ان کا ساتھ دینے والے جو بھی ہیں، اے اللہ ان کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ان کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ ان کی طاقت توڑ دے، اے اللہ ان کو ذلیل کر دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام کو سربلندی عطا فرما، پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، پوری امت پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے۔ اے اللہ ہم سب کے سب تیرے ہی در کے بھکاری ہیں، تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھی سے امید لگاتے ہیں، تیرے عذاب ہی سے ڈرتے ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے ہمارا رمضان ہمارے روزے قبول فرما، اور جو بھی اعمال خیر نصیب فرمائے ہیں انہیں قبولیت بھی عطا فرما، اور اے اللہ جو ہم میں سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، ہمارے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير